اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون سا درس تھا یہ؟ چوتھا جی. ارے درس کس کا پوائنٹس آپ ریمبر؟ ہاں چوتھے کا یہ دیکھیے. انتا کا پلیورل کیا ہے مولانا؟ انتا کا پلیورل انتم. انتا مانے تم، انتم یعنی تم سب. اسی لیے من انتم، تم سب، تم. اور کا پلیورل کیا ہے؟ جیسے کتاب کا، تمہاری کتاب، کتابوں کم، تم سب. یہاں پہ دیکھیے این بیتکم، سب کا گھر کہاں ہے؟ یا اخوانو، اے بھائیوں. انا کا پلیورل کیا آتا ہے؟ نحنو. صحیح ہے. اور یہ کس کے لیے مذکر و مؤنث؟ دونوں. نحنو جیسے نحنو مسلمون، سب کیا ہیں؟ نحنو مسلماتون، ہم سب مسلمان عورتیں ہیں. تو مرد کے لیے بھی مسلم نحنو آئے گا اور عورتوں کے لیے بھی نحنو ہی آئے گا. مضاف الیہ کہاں ہے؟ نحنو مبتدا ہے، مسلمون خبر ہے. نحنو مضاف کہاں بھائی؟ نحنو کہنا مبتدا ہے. نحنو جیسے ہاذا مبتدا ہوتا ہے ایسے ہی نحنو مبتدا ہے. انا زیدن، میں زید ہوں، تو انا مبتدا ہے، زید کیا ہے؟ تو ایسے ہی نحنو مسلمون، نحنو مبتدا ہے، مسلمون خبر. نحنو مسلماتن بھی نحنو کیا ہے؟ مبتدا، مسلماتن خبر. اب جیسے بیتی میرا گھر ہوتا تھا، ہمارے گھر کے لیے کیا کہیں گے؟ بیتنا یعنی ہمارا گھر. اللہ ربنا یعنی اللہ ہمارا رب ہے. الاسلام دیننا، اسلام ہمارا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبینا، محمد ہمارے نبی ہیں. اب فعل میں دیکھیے مولانا، ایسے تو پوری گردان آپ کو یاد کرنی ہے. صحیح ہے. ذہبتا کے معنی کیا ہوں گے؟ تم گئے. ذہبتا تم گئے. یہاں آگے لکھا مینس یو وینٹ. یو وینٹ یعنی تم گئے. اس کا ذہبتم یعنی کیا ہوگا؟ تم سب گئے. تم سب گئے. این ذہبتم یا ابنائی، اے میرے بیٹو تم سب کہاں گئے؟ ذہبتم والا میں گیا ہوگا. ذہبتو میں گیا. ذہبتو تو پہ پیش آ جائے، تے پہ تو کیا ہے؟ میں گیا. اور اس کی جمع کیا بنے گی؟ ذہبنا. ذہبنا ہم سب گئے. صحیح ہے. اور جو ذہبنا آتا ہے، صحیح ہے، ذہبنا کس کی جمع ہے مولانا؟ ذہبت کی. کس کی ہے؟ ذہبت کی. لیکن آپ یاد رکھیے ایک ذہبنا مؤنث کا ہے، ایک ذہبنا، ایک ذہبنا اور ایک ذہبنا. ذہبنا الف کے ساتھ، ذہبنا زبر کے ساتھ. نون پر کیا آئے گا؟ زبر. یعنی ذہبنا کے معنی ہوگا وہ سب گئیں. ذہبنا ہم سب گئے. ذہبنا ہم سب گئے. ذہبنا وہ سب گئیں. صحیح ہے. اب آئیے یہ کیا؟ we have seen that feminine proper nouns have no تنوین. اس کے بارے میں نے آپ کو بتا ہی دیا تھا کہ جو اگر مؤنث کا کوئی نام ہوگا کسی کا
تو اس پر تنوین اور زیر نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا مولانا؟ ریزن کیا ہے؟ کیونکہ ممنوع من الصرف ہے. کیا ہو جاتا ہے مولانا؟ ممنوع من الصرف ہو جاتا ہے. آمنہ، خدیجہ، مریم. اور کیا کہہ رہے؟ ناؤ وی لرن دیٹ نان عربک پراپر ناؤنس. نان عربک یعنی کیا مطلب ہوتا ہے مولانا؟ عجمی. نان عربک یعنی عجمی آلسو ہیو نو تنوین. اس پر بھی تنوین نہیں آتی. یعنی جو نام عربی نہیں ہے ان پر بھی تنوین نہیں آئے گی. جیسے ولیم ہے، باریز ہے، واشنگٹن ہے. واشنگٹن یعنی ہیملٹن ہے، شہر کے نام ہے سب. لندن ہے اور پاکستان ہے. پاکستان مولانا عرب کا ملک ہے کہ پاکستان عرب کا ملک ہے کہ ادھر کا ملک ہے نا؟ تو ولیم، پیرس، واشنگٹن، ہیملٹن، لندن اور پاکستان یہ سارے کیا ہوں گے؟ ممنوع من الصرف. چونکہ یہ پراپر ناؤن ہے اور اس میں پراپر ناؤن ہے اور کیا مولانا؟ جمی ہے. اس کے علاوہ دیکھا تھا، دیکھیے the means of most of prophets are non-Arabic. The names of most of prophets are non-Arabic. یعنی زیادہ تر انبیاء کے نام کیا ہیں؟ عجمی ہیں، نان عربک ہیں. And therefore they have no تنوین. اس کی وجہ سے ان پر بھی تنوین نہیں آتی. تو یہاں انہوں نے بتا دیا، لیکن میں نے آپ کو پورا قاعدہ ہی بتا دیا ہے کہ وہ کیا ہے؟ ممنوع من الصرف. صحیح ہے. جیسے آدم و ابراہیم و اسحاق و اسماعیل و یعقوب و تنوین نہیں آئے گی، اس پر زیر بھی نہیں آئے گا. صحیح ہے. اور یہ کیا ہوں گے؟ ممنوع من الصرف ہوں گے. If however the non-Arabic proper noun has only 3 letters and it is masculine, it has tanween. کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کچھ ایسے نان عربک نام ہیں جو عربک تو نہیں ہیں لیکن 3 حرف والے ہیں، اس پر تنوین آتی ہے. چونکہ یاد رکھیے آدم، ابراہیم، اسحاق، اس میں 3 حرف سے زیادہ ہیں. صحیح ہے. لیکن نوح میں کیا ہے مولانا؟ 3. لوط میں کیا ہے؟ 3. جورج میں کتنا ہے؟ 3. جارج خان میں کتنا ہے؟ 3. تو اس لیے ان سب پہ تنوین آئے گی. اب یہاں پہ دیکھیں بیت الامام الجدیدو. بیت الامام الجدیدو کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ امام کا گھر نیا ہے. اگر یہاں جدیدو تو نہیں آیا، امام آیا تو سوری امام ہے وہ امام نہیں. ہاں. اب یہاں دیکھیں بیت الجدیدو. بیت الجدیدو یعنی اس کا گھر نیا ہے. تو بیت مضاف ہو جائے گا، ہو کیا ہوگا؟ مضاف الیہ. سمجھ میں آ رہا ہے رئیسہ؟ جی مولانا. بیت الامام الجدید، امام کا گھر. The Imam's new house. نہیں مولانا، The Imam's new house کیا معنی ہوگا؟ امام کا نیا گھر. کیا ہوگا؟ بیت الامام الجدید کیا ہوگا؟ امام کا نیا. امام کا نیا. سارے ایک جیسے لگ رہے ہیں. اس میں جو ایک جیسے ایسے لگ رہے ہیں جیسے ہم نے کہا بیت الامام الجدیدے میں جدید کس کی صفت قرار پا رہی ہے؟ امام کی. جی. اس لیے جو امام کا اعراب ہے وہ اس پہ آ رہا ہے. اور بیت الامام الجدیدوں میں جدیدو کس کی صفت ہے؟ گھر کی. بیت کی. کس کی صفت ہے؟ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے جی گھر کی. بتا دے رہا ہوں. آئیے شہناز، تھوڑا جلدی نہیں آ گئی شہنازہ؟ اگر جوائن نہیں ہو رہا تھا ماں، پتہ نہیں کب سے جوائن کر رہا. پورا 10 تو تقریباً نکل گیا سمجھیے.
جی آگا معذرت بہت دیر سے ٹرائی کر رہے ہیں ہم. کیا مولانا دیکھیے غور کریے. ایک ہے ہمارے پاس جملہ الجدید، اور ایک کیا ہے مولانا؟ بیت الامام الجدید. اس میں جدید صفت ہے کس کی؟ بیت. آپ کہیں گے جناب پھر میں اشارہ کر دوں الجدید پہلے کلام ہے لیکن بیت پہلے کلام ہے، تو پھر کیا اس کی صفت بن سکتی ہے؟ میں نے ایک دن بتایا تھا کہ اگر کوئی نکرہ اس نکرہ لفظ نہیں بن معرفہ سکتی. کا مضاف ہو تو یہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. تو یہ کس کی طرف مضاف ہے؟ الامام پہ الف لام ہے نا، معرفہ ہے، تو اس کی وجہ سے یہ بھی کیا ہو گیا؟ معرفہ. اس لیے اب یہاں اس کا ترجمہ کرنا ہوگا امام کا نیا گھر. کیا ترجمہ کریں گے؟ امام کا نیا گھر. اور یہاں کیا؟ یہ صفت ابھی امام کی ہے، یہاں کریں گے نئے امام کا گھر. نئے امام کا گھر. امام کا نیا یہاں پہ نہیں، ایسے نہیں ہے. اس کا ترجمہ چونکہ یہ صفت کس کی ہے؟ کہیں گے امام کا نیا گھر. اور یہ کس کی صفت ہے؟ امام کی. یہ کس کی صفت ہوئی؟ چونکہ اس پہ بیت الامام الجدید دکھ رہا ہے، بیت الامام الجدید، اور یہاں پیش ہے اور اس پر بھی کیا ہے؟ پیش ہے. اگر یہ اس کی صفت ہوتی تو اس پر بھی کیا آتا؟ اب یہاں جب امام کی صفت قرار پا رہا ہے تو کیا ہوگا؟ نئے امام کا نئے امام کا واضح ہوا؟ صرف ایک زیر سے پہچاننا ہے. جی صرف ایک زیر سے پہچاننا ہے. ہاں بالکل. آپ اسی لیے عربی میں زیر زبر کی بہت اہمیت ہے، سمجھیے بات کو. اس کی وجہ سے معنی کتنے بدل جاتے ہیں. بھائی وضو کی آیت ایک ہے لیکن سنی الگ وضو کرتے ہیں، شیعہ دونوں کے پاس دلیل وہی آیت ہے. ان کی بھی حجت وہی آیت ہے، ان کی بھی حجت وہی آیت ہے. اس طرح سے بہت سارے قرآن کے مسائل ہیں جو صرف قرات کے اوپر تبدیل ہو گئے مولانا. قرات کے اوپر یہ پڑھا جائے گا تو یہ مطلب نکلے گا، وہ پڑھا جائے گا تو وہ مطلب نکلے گا. صحیح ہے. تو یہ زیر زبر بہت اہم ہے. تو یہاں دکھ رہا ہے آپ کو بیت الامام الجدید. کیا معنی ہوتا ہے؟ نیو ہاؤس، امام کا نیا گھر. یہاں بیت الامام الجدید میں نیو امام ہاؤس کیا معنی ہوگا؟ امام کا گھر. سمجھ میں آئے؟ چکے اب یہ صفت کس کی ہو گئی؟ امام کی. اور یہاں جدید صفت تھی کس کی؟ بیت کی. اب ایو دیکھے معنی، ایو معنی کیا ہوتا ہے؟ وچ. جیسے ایو بیت ہذا، یہ کون سا گھر ہے؟ یہ کون سا گھر ہے؟ ایو طالب خرجا، کون سا طالب علم نکلا؟ من ای بلد انت، کس ملک سے ہو؟ which country are you from، یعنی تم کس ملک سے ہو؟ فی ای فصل جلسہ، کس کلاس میں بیٹھے؟ in which class room did you sit؟ فی ای فصل جلسہ. ای لغت تحب،
تم کون سی لینگویج کون سی زبان کو پسند کرتے ہیں؟ تم کون سی لینگویج پسند پسند کرتے کرتے ہو؟ ہو؟ دیکھ ہی لیجیے بھیا، اس کو بھی ختم کرتے ہیں جلدی سے. اہلاً و سہلاً و مرحباً یعنی کیا ہوتا ہے؟ ویلکم. طفلہ کس کو کہیں گے؟ بچی. بچی چائلڈ، فیمنین یعنی بچی. المطار یعنی ایئرپورٹ. الکلیہ کالج. فیکلٹی کالج. کلیت الطب یعنی ڈاکٹر. میڈیکل. کلیت الانسان انجینئرنگ. کلیت التجارہ بزنس کالج. کامرس ہے نا. کلیت الشریعہ لا لا کالج. کالج. اسلامی لا دکھ رہا ہے نا. نصرانی کس کو بولیں گے؟ عیسائی کرسچنس، جس کا پلورل کیا بنتا ہے؟ نصارا. نصران. کیا ہے؟ نصارا. نصارا. النبی یعنی پروفٹ. نبی. الدین یعنی دین. دین. اخوہ یہ پلورل ہے کس کا؟ اخ کا. اخ کا کیا ہے پلورل؟ اخوات. الدستور قانون. دستور قانون. کانسٹیٹیوشن یعنی کس کو بولیں گے؟ قانون کو. القبلۃ ہاں قبلہ. قبلہ قبلہ ہی کہ یہ پریئر ڈائریکشن یعنی اس ڈائریکشن میں جہاں نماز پڑھی جائے. المحکمہ یعنی کورٹ. کسی نے کل پوچھا تھا کہ اس کا مطلب نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تو محکمہ کس کو بولتے ہیں؟ کورٹ کو. حفید کس کو بولیں گے؟ گرانڈ سن. صحیح ہے، پوتا اور نواسا دونوں کو، جس کی جمع بنتی ہے حفدہ. الحدیقہ کس کو بولیں گے؟ پارک. صحیح ہے، گارڈن. اور رب یعنی رب اللہ پالنے والا. یوم السبت یوم چھٹا السبت. دن. چھٹا دن کیا ہوتا ہے؟ ہفتہ. صحیح ہے نا. سنیچر. الشہر یعنی رجب. الیونان گریس. آج کا گریس ہے مولانا. شفاء اللہ یعنی میں اللہ اللہ تمہیں شفا دے. یعنی اللہ انہیں کیا عطا کرے؟ شفا عطا کرے. انشاءاللہ اتنا دیکھیے گا. 5ویں درس کو کل شروع کریں گے. والحمدللہ رب العالمین.